عزیزان محترم، دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یا اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون و قاعدہ یا اپنی معاشی یا معاشرتی زندگی کے اندر یا گھریلو زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ وہ زندگی بیکار ہے اور لاچار ہے۔ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ جہنم ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جہنم سے نکل رہا ہے اور فرشتے اس کے منہ کے اندر پتھر سے مارتے ہیں اور وہ زمین کے اندر پھر دستے ہیں۔ وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن فرشتے اسے پھر دھکیل کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ پھر نکلنا چاہتا ہے لیکن فرشتے اسے نکلنے نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون شخص ہے جس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ سود خور ہے جو اپنی زندگی کے اندر سود کھایا۔ یہ وہ سود خور ہے جو اپنی زندگی کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ شریعت مطہرہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اگر کھانے کو کوئی میسر نہ ہو، جان تلف ہونے کا خوف ہو، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کتا پڑا ہو، اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد تک اگر میں زندہ رہوں گا تو وہ کھانے کی اجازت ہے، لیکن سود کھانے کی اجازت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت نبی علیہ السلام پر حکم نازل ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صحابہ کو حکم ہوا کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے شراب کو چھوڑ دو، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شراب کی ندیاں بہا دی۔ جس کے گھر کے اندر جتنا شراب تھا، لائق مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ مدینے کے شہر سے گزرنا مشکل ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کے پاس کوئی حجت لے کر نہیں آیا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، ایک پیالی کی اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی حجت نہیں آئی، نہ ایسا کوئی سوال ہوا، کیونکہ زہر کا ایک قطرہ کیوں نہ ہو وہ اپنا اثر دکھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شراب تو اس سے بھی بڑی کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی گناہگار ہو اسے کہو گناہگار ہے، اگر کوئی آدمی گندا ہو، نجاست کھاتا ہو، اسے کہو کہ یہ بندہ نجاست کھاتا ہے، گندا آدمی ہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے، چاہے وہ ایک درہم کیوں نہ کھائے، ایک درہم، جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس سے بڑا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر اپنے محرم کے ساتھ زنا کرے۔ نبی علیہ السلام نے کسی کے متعلق نہیں فرمایا اسے زانی کہو، لیکن سودخور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ ایسے آدمی اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ بھی زنا بھی کرتا ہے تو وہ بھی بیت اللہ شریف کے اندر کرتا ہے اور محرم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سود سے بچو، سود سے بچو، اگر تم باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ جنگ بھی ہو تو کس کے ساتھ ہوگی؟
اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یا قبر میں وہ اٹھائے جائیں گے، اس حال میں ہوں گے کہ ان کا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہوگا، بالکل پاگل، ایسا جیسے اس پر جن چڑھ گئے ہوں۔ ایسی حالت، سخت حالت ہوگی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ اس پر جن چڑھ گئے ہیں، پاگل ہوگا، کیونکہ سود کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دماغ کو ختم کر دیں گے۔ سود کی کوئی بھی صورت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی ہے۔ اور جس وقت اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی، جہاں پر اسلام کے نام نہاد لوگ ہوا کرتے تھے، بادشاہ محتسب کے بارے میں لکھتے ہیں علماء کرام کہ وہ بازار کی گردش کیا کرتا تھا اور گشت کیا کرتا تھا اور لوگوں سے معلومات کیا کرتا تھا، تاجروں کے ساتھ، کہ بھائی آپ مال بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، بتاؤ اس میں سود کب شامل ہوگا۔ اگر وہ بتا دیتے تو ٹھیک، اگر نہیں بتاتے وہ کہتا کہ مسلمانوں کے بازار میں تمہارا کوئی کام نہیں، کیونکہ اتنا علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایک مرتبہ ہار خریدنے کے لیے ایک سنہار کے پاس چلے گئے۔ سنہار سے کہا کہ بھائی مجھے ہار چاہیے، ہار دکھایا، پسند آیا، حضرت نے اٹھایا، ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو یہ ہار مجھے ادھار دے دو، میں گھر جاتا ہوں، پیسے لے کر آتا ہوں، بٹوا بھول گیا ہے تو تاجر پہ قربان جاؤں۔ اب جو یہ ہار لے کے جا رہے ہو یہ سود میں شامل ہے۔ عالم کون ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو حکیم الامت کا لقب ملا ہے، اور ایک تاجر بتا رہا ہے مسئلہ حضرت کو کہ بھائی اس طرح تجارت کی جاتی ہے۔ حضرت نے معذرت کی اور نکلنے لگے تو پیچھے سے تاجر نے آواز دی، حضرت واپس آئیں، اپنے جیب سے پیسے نکالے، انہیں دیا اور کہا کہ بھئی یہ پیسے میری طرف سے آپ پر قرض ہو گیا۔ پیسے ان کو دیا اور کہا کہ اب مجھے لوٹاؤ، جب پیسے لوٹائے انہیں واپس دے دیا۔ دیکھو اس کتنی سود کے اوپر اسے مہارت حاصل تھی، اپنی تجارت کے اندر اسے کتنی مہارت حاصل تھی اور اسلام کے مطابق کتنی تجارت کیا کرتا تھا۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالی کا قانون یا اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا قانون و قاعدہ یا اپنی معاشی یا معاشرتی زندگی کے اندر یا گھریلو زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ وہ زندگی بیکار ہے اور لاچار ہے۔